اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ ناظرین، صبح ہدایت جاری ہے۔ جلدی سے نماز کے اوقات آپ کو بتا دوں، ظہرین کا وقت آج ہوگا 11:44 پہ، مغربین 4:41 پہ، اور کل فجر کا وقت ہوگا انشاءاللہ 5:27 پہ۔ ایک بار پھر دہرا دوں، ظہرین 11:44، مغربین 4:41، اور کل فجر کا وقت ہوگا 5:27۔ اور آج کا جو سوال ہے ایک بار پھر دہرا دوں کہ ہدایت ٹی وی پر سب سے زیادہ ٹیلی کاسٹ ہونے والا پروگرام کون سا ہے؟ اور آج جو خصوصی آج کا جو صبح ہدایت جاری ہے، اس میں بہت ہی ہمارے معزز اور ہدایت ٹی وی کے بہت ہی جانی پہچانی شخصیت موجود ہیں، جناب میجر جاوید سید صاحب۔ ویسے صاحب، تھوڑا سا آغاز میں اپنے ناظرین کو بہت آپ سے محبت بھی کرتے ہیں، اور ایک سلسلہ ہے کہ آپ کی جو خدمات ہیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ وہ جاننا چاہتے ہیں، آپ بھی ہمارے ماشاءاللہ ہیرو ہیں، ایک سیلیبریٹی ہمارے لیے، کہاں پیدا ہوئے، کوئی بچپن کا سکول، کوئی ایسا، کیسے زندگی کا آغاز؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نارملی جو ہے اس سوال پہ گریز کرتا ہوں جواب دینے کا، اور یہی کہتا ہوں کہ میں پاکستان میں پیدا ہوا۔ ٹھیک ہے۔ بہرحال چونکہ ہر ایک شخص کہیں نہ کہیں تو پیدا ہوا ہے۔ میرے گاؤں کا نام قاضی کرم شاہ ہے، اور یہ لالہ موسیٰ کی حدود میں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور ڈسٹرکٹ گجرات ہے۔ ٹھیک ہے۔ سال میں آپ کو نہیں بتاؤں گا کیونکہ میں ابھی تک سال نہیں پوچھتا۔ جی بالکل، آپ نے کہا پاکستان میں، تو اس وقت پاکستان بن گیا تھا جب آپ پیدا ہوئے، تو میں سال نہیں پوچھوں گا، تھوڑا نزدیک لے جاؤں گا ناظرین کو۔ نہیں، پاکستان نہیں بنا تھا، دیکھ لیں پھر۔ چلیں تو، اور کوئی کون سا پہلا اسکول، اور اپنے گاؤں میں ہی وہاں قاضی کرم شاہ میں کوئی اسکول تھا یا لالہ موسیٰ؟ ہمارے گاؤں کے ساتھ ہی اسکول تھا، اسلامیہ ہائی اسکول۔ اچھا، لالہ موسیٰ۔ اچھا۔ اور اس سے بھی پہلے جو تھا وہ نارمل ٹریننگ اسکول ہوا کرتا تھا، جس میں ٹیچرز کو ٹرین کیا جاتا تھا۔ اچھا۔ تو پہلی سے لے کر 5ویں جماعت تک کے طلباء ان ٹیچرز کی ٹریننگ کے لیے، اچھا، جو ہے پورے پاکستان میں یہ واحد اسکول تھا جہاں پہ ٹیچرز کو ٹرین کیا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے۔ تو اس اسکول میں جو تھا وہ ٹیچرز ٹریننگ ہوا کرتی تھی، پہلی سے 5ویں تک ہم نے وہاں پہ پڑھی، اور خوش نصیب تھے۔ اور یہاں پہ میں اسپیشلی ایک چیز آج کل کے ٹیچرز کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ جب 5ویں جماعت میں ہم پہنچے تو اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے ہمارے استاد محترم قاضی عطا اللہ کو۔ انہیں میں نے اور میرے کزن نے یہ خواہش ظاہر کی کہ ہم جو ہے وہ کیڈٹ کالج کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کا جو انٹری ٹیسٹ ہے وہ ہم پاس کریں۔ تو دیکھیے، یہ آج کل کے اساتذہ اور اس وقت کے اساتذہ میں فرق یہ تھا کہ وہ اسکول کے بعد ہمیں اپنی سائیکل پہ اپنے گھر لے کے جاتے تھے، دونوں بھائیوں کو۔ اچھا۔ اور گھر لے جا کے کھانا کھلا کے کہتے تھے ابھی تھوڑی دیر کے لیے آپ نیند کر رہے ہیں، آرام کریں۔ پھر ہمیں 4 بجے کے قریب وہ اٹھاتے تھے، وضو کراتے تھے، نماز پڑھاتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ٹیوشن دیا کرتے تھے۔ اور ٹیوشن دینے کے بعد پھر اپنی سائیکل پہ بٹھانا اور ہمیں ہمارے گھر یا گاؤں تک چھوڑ کے آتے تھے، اور یہ سب کچھ فری تھا۔ یعنی یہ نہیں تھا کہ ہم انہیں کوئی ٹیوشن دیتے تھے، انہیں صرف اس بات سے غرض تھی کہ میرے طالب علم جو ہیں وہ کامیاب ہوں، اور وہ جو یہ انٹری ٹیسٹ ہے اس میں ٹاپ کے مارکس لیں، اور ان کی دعاؤں اور نتیجے سے ہم اس میں کامیاب ہوئے۔ یعنی آج کل تو اساتذہ کے لیے جو ہے وہ اسکول میں پڑھانا بھی جو ہے، پاکستان کی بات کر رہا ہوں، کہ وہاں پہ بھی دھیان نہیں دیا جاتا، مگر یہ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے کہ نہ صرف اسکول میں پڑھانا، اس کے بعد اپنے گھر لے کے جانا، اپنے بچوں کی طرح کھانا کھلانا، اپنے بچوں کی طرح جو ہے وہ قرآن پاک اور نماز انہوں نے ہمیں بچپن میں سکھائی، اور پھر اسکول کا کورس پڑھا کے گھر تک چھوڑنے بھی جانا۔
جو آج کل تو بڑی مشکل سے. بالکل. تو میرے صاحب بچپن کی کوئی ایسے کھیل، کوئی ایسی شرارت کوئی یاد ہے کہ جس پہ کبھی کبھار ان قاضی صاحب نے بھی ڈانٹا ہو یا والدین کی طرف سے تھوڑی سی کوئی ڈانٹ ڈپٹ ہوئی ہو؟ یہ میرے خیال میں تعریف کی طرف ہی جائے گی بات کہ بچپن میں ہی ایک دن میں نے اپنی ماں اور اپنے باپ میں ایک چھوٹا سا جھگڑا دیکھا. اچھا ٹھیک ہے. اور وہ جھگڑا خرچے کے لیے تھا. ٹھیک ہے. تو میرے یہ کاریں وغیرہ تو ان دنوں ہوتی نہیں تھیں. جو کھاتے پیتے لوگ تھے ان کے پاس یا گھوڑے ہوتے تھے یا ان کے گھر میں ایک خوبصورت سا تانگا ہوتا تھا. بالکل صحیح. تو جب میں نے یہ بات دیکھی تو چھوٹی سی عمر تھی، تو میں نے اپنی ماں سے کہا کہ آج کے بعد آپ نے، اور میری ماں ماشاءاللہ زندہ ہیں اس بات. پروگرام دیکھ رہی ہیں مجھے صاحب؟ اب وہ دیکھ رہی ہوں گی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو میں نے ان سے کہا تھا کہ ماں آج کے بعد آپ نے خرچہ میرے باپ سے کبھی نہیں مانگنا. ٹھیک ہے. اسکول سے آتا تھا، پڑھ کے آتا تھا، اس تانگے کو لے کے ریلوے اسٹیشن پہ چلا جاتا تھا اور سواریاں ڈھو کے جو بھی خرچہ ملتا تھا وہ لا کے ماں کو دیتا تھا. ماشاءاللہ. اور اس میں اپنے والد صاحب کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ شہر کی جانی پہچانی یعنی چودھری شخصیت تھی، مگر انہوں نے بھی اس بات کا برا نہیں منایا کہ میرا ناک کاٹ رہا ہے. صحیح. بلکہ خوش ہوتے تھے کہ اسے اپنی ماں کا اتنا خیال ہے کہ یہ ابھی سے. تو زیادہ جو وقت ہے وہ میں نے، یہ حقیقت ہے کہ یا بچپن میں تانگا چلایا یا پھر اپنی جو زمین تھی اس پہ زمینداری کرتا تھا. ماشاءاللہ. اور ساتھ میں پڑھائی کرتا تھا. کیا کہنے. بہترین میجر صاحب آپ کی جو گفتگو ہے، اور ناظرین بھی اس پر آپ کو سلام پیش کر رہے ہوں گے. اچھا، عموماً آج کا جو نوجوان ہے یا تو زیادہ تھوڑا سا پڑھ لکھ جائے یا جن کے کچھ اچھی فیملیز بیک گراؤنڈ ہوں، تو وہ تو اس طرح کا کام جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی میں یہ کروں. تو کوئی یہ سوچ آپ میں نہ آئی کہ میں یہ کیوں کروں؟ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. حالانکہ باہر آ کے سب کچھ وہ کرتے ہیں، بلکہ بہت ہی اس طرح کے کام کہ وہ پاکستان میں اگر کریں تو اس سے بھی مگر حقیقت یہ ہے کہ باہر آ کے وہ جو پیچھے بیٹھے انہیں سچ نہیں بتاتے ہیں. لوور پیڑے ہوئے اتھے بھی پیڑے. ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ میں نے یہ نوٹ کیا ہے، یہ نہیں ایک جھوٹی انا، ایک جھوٹا وہ ہم لے کے بیٹھے ہیں. بالکل. آج سے 5 سال پہلے میں اپنے گاؤں گیا اور گاؤں کی نالیاں وغیرہ نئی، اور سڑک جو تھی وہ نئی بنی. تو میں جب 6 مہینے بعد گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ نالیاں گند سے پھر بھر چکی ہیں اور پانی پھر گلیوں میں پھر ویسے کا ویسا. ٹھیک ہے. تو میں نے ایک دن یہ خود فیصلہ کیا، یہ حقیقت ہے، سارا گاؤں ابھی سن رہا ہوگا میری اس بات کو بھی، ماشاءاللہ، کہ میں نے ایک جھاڑو لیا اور گاؤں کی نالیاں صاف کرنا شروع کر دی. ظاہری بات ہے کہ جب ایک گھر کے سامنے نالی کو صاف کر رہا ہوتا تھا تو وہ گھر کی عورت باہر آ جاتی تھی اور کہتی تھی، کوئی کہتی تھی چاچا جی کی کر رہے ہو، کوئی کہتی تھی دادا جی کی کر رہے ہو، چھوڑو میں کرنی ہے. ٹھیک ہے. 2 یا 3 دن کے بعد یہ ہوا کہ میرے گاؤں کی نالیاں ہر عورت نے خود صاف کرنا شروع کر دی. ٹھیک ہے. ایک جھوٹی میں نے کہا ہے کہ وہ انا چونکہ بنی ہوئی ہیں اور اس کو لوگ برا سمجھتے ہیں، مگر جب میں نے پریکٹیکل کر کے لوگوں کے سامنے کیا کہ دیکھو یہ تو صفائی نصف ایمان ہے، یہ سمجھانے سے لوگ آج بھی سمجھتے ہیں. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ماں باپ جو ہیں، میں ان کو اس بات میں الزام دیتا ہوں کہ وہ بچوں کو جو ہے اکڑ کی طرف لے کے جاتے ہیں، جھکاؤ کی طرف لے کے نہیں جاتے. اکڑ کی بات ہوئی تو پچھلے دنوں میں بھی بات کر رہا تھا، میرے دوست کافی کوئی کام کر رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے، جو نہیں کر رہے ان کا خرچہ زیادہ ہے. وہ کلف وغیرہ، یہ وہ کاٹن ماٹن، یہ وہ سارا جو اس کا، چوراہوں میں بچے گاؤں کی گلیوں میں کھڑے ہوتے ہیں اور جین بہترین پہنی ہوئی اور شرٹ چاہے وہ لنڈے سے ہی لی ہوئی ہے وہ پہنی ہوئی، اور ماں بیچاری بکریاں لے کے جا رہی ہے اور ماں کھیتوں میں کام کر رہی ہے، اور یہ نواب صاحب جو ہیں وہ اکڑ کے کھڑے ہیں. کم از کم میں نے اپنے گاؤں میں یہ دیکھا. مگر یہ بھی ساتھ دیکھا کہ جب ان نوجوانوں کی طرف میں نے توجہ دینا شروع کی
تو وہ یعنی نوجوان ان کو گائیڈنس نہیں ہے، جیسے گائیڈنس نہیں ہے، بالکل ماں باپ کی طرف سے گائیڈنس نہیں ہے. ٹھیک ہے. مگر جب آپ سمجھائیں انہیں تو اور پریکٹیکل کر کے دکھائیں کہ دیکھیں اور یہ بتائیں کہ اس میں جو ہے رزق حلال کمانا عبادت ہے، محنت کرنا جو ہے اسلام میں یہ عبادت ہے، تو وہ بیچارے سن لیتے ہیں. جی. میجارٹی میں نے اپنے گاؤں میں یہ دیکھا ہے کہ جب میں نے اس بات کی طرف توجہ دینا شروع کی تو بچے شام کو جو گلیوں میں بیٹھا کرتے تھے یا بازاروں میں گھوما کرتے تھے، جب ان کو آپ اسلامی تاریخ ہی بتانا شروع کرو تو شام کو وہ خود جگہ کی صفائی کر کے کرسیاں رکھ کے اور مجھے بلانے آ جاتے تھے کہ بابا جی آئیں وہ باتیں بتائیں. یعنی اندر ان کے ہے. ٹھیک ہے. مگر کسی نہ کسی کو ان کی ٹریننگ کی طرف دھیان دینا پڑے گا. بالکل بہترین بات. تھوڑا سا میجر صاحب گاڑی تیز کرتے ہیں تو فوج میں آپ کیسے انٹر ہوئے؟ جی وہ تو چونکہ شروع سے ہی یہ تھا اور کم از کم مجھے جہاں تک یاد ہے کہ لالا موسیٰ میں پہلا آرمی افسر تھا. اچھا. تو اس میں یہ تھا کہ میرے ایک ماموں تھے کرنل افتخار، لاہور سے ان کا تعلق تھا. جی. تو انہوں نے جو ہے مجھے فلی تیار کیا انٹری ٹیسٹ کے لیے. یعنی اس وقت میٹرک آپ کر چکے تھے یا ایف ایس سی؟ ایف اے کر چکے تھے. اور جو ہے ریگولر کمیشن جو ہے آرمی میں وہ ایف اے یا ایف ایس سی کرنے کے بعد ملتا ہے. اور پھر آپ جو یہ ریگولر کمیشن کی بات کر رہا ہوں وہاں پہ 2 سال کی آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے اور اس 2 سال میں آپ کو جو ہے وہ ساتھ ایکیڈیمک ایجوکیشن بھی چلتی ہے پنجاب یونیورسٹی کی طرف سے اور آپ کو بی اے کرنا پڑتا ہے. یعنی آپ کو ملٹری کے ایگزام سے بھی پاس کرنے پڑتے ہیں کمیشن لینے کے لیے اور بی اے بھی جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے. اور جیسے آپ نے بتایا ماموں صاحب آپ کے افتخار صاحب کی وجہ سے آپ وہ آئیڈیل آپ کے تھے یا انہوں نے آپ کو انہوں نے مجھ سے محنت بہت کی تھی. اچھا. کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آرمی میں جو ہے وہ سفارش تو ان دنوں کم از کم کوئی سفارش نہیں تھی. اچھا. اور یہی انہوں نے مجھے جب میں سلیکٹ ہو گیا لیٹر آ گیا تو انہوں نے مجھے بلا کے مجھے جو ہے وہ مبارکبادی بھی دی اور ساتھ میں یہ بھی کلیئر کیا کہ کہیں یہ نہ سمجھنا کہ میری طرف سے کچھ بھی کسی قسم کی سپورٹ وہاں پہ تمہیں ملی ہے، یہ سب آپ کی اپنی محنت کا نتیجہ تھا. اور جو بات میں بڑے فخر سے آج تک کہتا ہوں کہ 2 چیزوں میں وہاں پہ آج تک میرا آرمی میں ریکارڈ چل رہا ہے اور ابھی تک ٹوٹا نہیں ہے. ایک اسالٹ کورس، وہ جو آپ اسالٹ کورس ہوتا ہے وہ رس سے اور وہ خندقیں اور وہ اینڈ پہ جا کے فائرنگ وغیرہ کرنا، یعنی ایک فزیکل ٹیسٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ اسالٹ کورس اس میں فیل ہوتے ہیں نوجوان، اس میں بہت سے فیل ہو جاتے ہیں. جی. وہ آج تک جو ہے وہ میرا ریکارڈ ٹوٹا نہیں ہے، موجود ہے. اور ایک بائنٹ فائٹنگ کا ریکارڈ جو تھا. واہ جی واہ، کیا کہنے. اور میرے صاحب کسی جنگ میں بھی آپ وہ سن 65 یا اس سے پہلے کوئی اس طرح کا کوئی بارڈر پہ ہمارے کوئی جنگوں میں حصہ لیا ہے میں نے. اور 71 کی جنگ کو میں جنگ نہیں کہتا. اچھا. 71 کی جنگ کو میں اس لیے جنگ نہیں کہتا کہ یہ جو تھی وہ یعنی لوکل آپ کہہ لیں وہ 2 حادثہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ ایسٹ پاکستان میں جب انڈیا نے اٹیک کیا تھا تو پاکستان کی آرمی بیسیکلی وہاں پہ یہ ہوتا تھا کہ ایسٹ ول بی ڈیفینڈڈ بائی ایسٹرن ٹروپس. ایسٹ بنگال ریجمنٹ جو تھی پاکستان کی، اس کی تعداد اتنی تھی کہ وہ خود کا اپنا یعنی دفاع ذمہ داری یہ تھی کہ وہ جو ہے اگر وہاں سے حملہ ہوگا ایسٹ پاکستان پہ اٹیک ہوگا تو ایسٹرن ٹروپس اس کا دفاع کریں گے اور ویسٹ سے جو ہے وہ اٹیک کر کے انڈیا پہ وہ اس کا یعنی مجبور کیا جائے گا، جو دیا جائے گا. ایسٹ پہ جب اٹیک ہوا تو مکتی بانی اور ایسٹ بنگال ریجمنٹ جو تھی وہ ریولٹ میں چلی گئی، وہ یعنی انڈین آرمی کے ساتھ مل گئی تھی. تو
تھوڑی سی پاکستان کی ویسٹ پاکستان کی یونٹس تھیں اور ان کو بھی آرڈر یہ دیا گیا تھا, یعنی یونٹس کو ایز یونٹ کہیں نہیں لڑنے دیا گیا, ان کو آرڈر یہ تھا کہ وی مسٹ ڈیفینڈ ایوری انچ آف ایسٹ پاکستان, تاکہ اگر کوئی علاقہ خالی ہو تو وہاں پہ وہ جو ہے ایسٹ پاکستان کی انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ ڈکلیئر نہ کر سکیں. تو یونٹس کو پلاٹون لیولز پہ اور سیکشن لیولز پہ جو ہے وہ ڈپلائی کر دیا گیا تھا ایز اے یونٹ اکٹھے نہیں تھے, اور ان پہ بھی ڈائریکٹ اٹیکس میں کہیں پہ کوئی جو ہے وہ فائٹنگ اتنی نہیں ہوئی ہے, چونکہ ایسٹ پاکستان کے لوگ اور ایسٹ پاکستان کی آرمی اور ایسٹ پاکستان کے مکتی بانی یہ سارے انڈیا کے ساتھ مل چکے تھے, اور انڈین ٹروپس کو ڈیلی انفارمیشن ملتی تھی کہ اس وقت یہاں پہ ایک سیکشن ہے اور یا یہاں پہ ایک کمپنی ہے, تو وہ اس پہ اٹیک نہیں کرتے تھے, اسے بائی پاس کر جاتے تھے. ان کا ٹارگٹ جو تھا وہ اسٹریٹ ڈھاکہ پہنچنا تھا, یعنی ان لوگوں کو کہیں پہ بھی 1 to 1 جو ہے وہ نہ بیٹل کی گئی, نہ انہیں اتنی کیجولٹی ہوئی. صحیح. اور ویسٹ پاکستان سے کوئی اٹیک کیا ہی نہ گیا. بالکل. اچھا, میں سب کیونکہ بات ہو رہی ہے بحثیت فوجی, بحثیت پاکستانی, کیا کس کو آپ قصوروار اس وقت سمجھتے ہیں پاکستان ٹوٹنے کی وجوہات پہ, کہ سیاسی قیادت کی وجوہات تھیں یا کیا وجہ تھی کہ اس میں پاکستان؟ میرا خیال میں چونکہ اس پاکستان میں تھا جی, تو شروع میں نے مجیب الرحمان سے کہیں یہ نہیں سنا تھا کہ ہم علیحدہ ہونا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. حق وہ مانگتے تھے اپنا. جی جی. مگر جب ایسٹ پاکستان میں انہوں نے کلین الیکشن جیت لیا, اور اس وقت ایسٹ پاکستان کی پاپولیشن ویسٹ پاکستان سے بہت زیادہ تھی, تو چونکہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن ہوتی ہے پاپولیشن کے حساب سے ایم این اے بنتے ہیں, تو ایسٹ پاکستان کے ایم این اے جو تھے وہ زیادہ تھے, ویسٹ پاکستان کے کم تھے. تو یہ دیکھا گیا کہ ڈیموکریسی میں تو ہمیشہ گورنمنٹ جو ہے وہ ایسٹ پاکستان کی رہے گی. ٹھیک ہے. اور مجیب الرحمان بھی یہی چاہتے تھے کہ چونکہ ہماری میجورٹی ہے تو ہمیں گورنمنٹ بنانے دی جائے, جو کہ انہیں وہ موقع نہیں دیا گیا تھا, انہیں قید کر لیا گیا. اور پھر جب وہ قید سے چھوٹ کے باہر آئے تو اس وقت انہوں نے بھی یہ دیکھ لیا کہ چونکہ ہماری میجورٹی ہے اور یہ ویسٹ پاکستان والے سیاستدان یا جو بھی ہیں یہ ہمیں تو گورنمنٹ دینے کو تیار ہی نہیں ہے, تو پھر انہوں نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ ہم جو ہے وہ علیحدگی چاہتے ہیں. بہترین بات, اور واقعی یہ سچ بات ہے, اور عموماً ناظرین آپ نے دیکھا کہ ایسا سچ ابھی تک ہماری قوم سے چھپایا جاتا ہے. اس طرح کے جو حقائق ہوتے ہیں, کیا وجوہات ہوتی ہیں. صبح ہدایت جاری ہے, اور آج کے جو ہمارے مہمان ہیں جناب میجر جاوید سید صاحب, بہترین شخصیت ہیں. تھوڑا سا بچپن بھی جان لیا, فوج سے متعلق بھی ہم نے کچھ بات ہو گئی. ویسے اپنے بہن بھائیوں میں آپ کا کون سا نمبر, کتنے آپ کے بہن بھائی ہیں؟ میں جی نمبر 2 پہ ہوں. ٹھیک ہے. میری 3 بہنیں اور اس وقت جو ہے 3 بھائی. اچھا, ماشاءاللہ. اور وہ اس وقت کہاں ہیں؟ سب پاکستان میں ہیں. سب پاکستان میں. وہ الحمدللہ وہ اپنے گھروں میں خوش ہیں ماشاءاللہ. اور میں ایکچولی یہاں پہ جب آرمی میں تھا تو وزٹ کے لیے آیا تھا. اچھا. اور جب یہاں پہ میری خالہ تھیں یو کے میں, وہ بھی جو ہے وہ یہاں پہ کوئی روزگار کے سلسلہ میں نہیں آئی تھیں. ان کی ایک بچی اور ایک بچے کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا. اچھا. تو وہ ٹریٹمنٹ کے سلسلہ میں ان دونوں کے بازو کٹ گئے تھے, تو اس سلسلہ میں یہاں پہ آئی میں تھی. تو جب میں آیا تو یہاں پہ پہنچا تو میری نانی ماں نے مجھ سے ٹیلی فون پہ بات کی اور یہ کہا کہ جو میں کہوں گی وہ تمہیں ماننا ہے. اور جب میں نے کہا بالکل مانوں گا, تو انہوں نے کہا کہ تو اپنی خالہ کی بیٹی کے ساتھ شادی کر کے آنا. اچھا. تو ایسے میری یہاں پہ شادی ہو گئی. واہ واہ, لیجئے آپ خود بخود وہی جواب, میں شادی کی طرف جانے والا تھا کہ کب شادی ہوئی. اچھا, یہاں یو کے میں آپ کی شادی ہو گئی؟ یو کے میں وزٹ پہ آیا ہوا تھا, تو شادی کر کے چونکہ اس وقت آرمی میں تھا, میں اپنی وائف کو اپنے ساتھ بائی روڈ لے کے گیا یو کے سے. واہ 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 واہ. تو وہاں پہ جب میری شادی ہوئی تھی تو میری بیوی کی عمر صرف 16 سال تھی. ٹھیک ہے. اور سیالکوٹ میں میری پوسٹنگ تھی, تو
وائف جو تھی وہ اپنے ماں باپ کو بہت زیادہ مس کرتی تھی. اچھا, وہ یہاں پہ تھے؟ ماں باپ ادھر تھے. جی. اور جب وہ یہاں پہ واپس میں نے انہیں بھیجا تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ میرے لیے بہت مشکل ہے, میں آئی مس مائی پیرنٹس ٹو مچ. ٹھیک ہے. تو وہ یہاں پہ آ گئیں اور میں وہاں پہ پھر سیالکوٹ میں اکیلا تھا. ٹھیک ہے. اسی اثناء میں جو ہے وہ میری پوسٹنگ پولیس میں کر دی گئی. اچھا. اور میں نے دیکھا کہ وہ محکمے میں انفٹ ہوں. اچھا, یعنی آپ کی پوسٹنگ فوج کی طرف سے گئی؟ یہ جی ہاں, یہ اس وقت انہوں نے جو ہے تقریباً 8 میجرز کو اچھا پولیس میں لیا تھا. اس لیے لیا تھا کہ یہ پولیس کو ذرا وہ کھینچیں گے اور ڈسپلن میں لائیں گے اور تھوڑا رشوت کم ہوگی. مگر دیکھا کہ میں وہاں پہ نہیں چل سکتا تھا, بلکہ میں ہی نہیں, میرے ساتھ 4 دوسرے بھی تھے, وہ بھی ریزائن کر گئے. اب جب ریزائن کر دیا تو سوچا کہ کیا کریں گے. لوگوں نے تو بہتا کہ میرے والد صاحب نے بھی کہا کہ بہت بیوقوف آدمی ہے یہ, دیکھیں پولیس میں اتنی اچھی نوکری ملی اسے اور یہ نوکری چھوڑ دی. اور مگر پاک پروردگار نے مجھ پہ رحم کیا. میں یو کے آ گیا. یو کے آ کے میرا پروگرام تھا لا اسٹڈی کرنے کا. ایک یہودی کی فیکٹری میں کام شروع کیا, دھاگے واگے کاٹنے کا, کپڑے کی فیکٹری تھی یہی مانچسٹر میں. مانچسٹر جی. تو وہ یہودی کو جو تھا وہ کچھ میری محنت پسند آ گئی. اس نے مجھے پیسوں کی ضرورت تھی اور اس سے کوئی ایسا ورکر چاہیے تھا جس کو کہہ دے کہ آج تو لیٹ رہ جانا, یہ کام بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے انڈرسٹینڈنگ ہوتی گئی اور اینڈ آف دی ڈے وہ فیکٹری جو تھی وہ میرے نام ہوئی. واہ جی واہ. یعنی جو فوج کی ایک ڈسپلن لائف تھی, محنتی جو لائف تھی, وہ ابھی تک ماشاءاللہ آپ کے کام آ رہی ہے. اور ہم تو بعض کا جب ہم تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں, ہم آپ کو دیکھ کے اب بھی کہتے ہیں کہ میجر صاحب اتنا محنت کر رہے ہیں. آپ نے بتایا سیر سپاٹے کے ماشاءاللہ شروع سے ہی شوقین. اب آپ ٹریولنگ کے حوالے سے آپ کبھی ایسا لگتا نہیں کہ آپ تھکے ہوں, اسکردو گئے, آپ کوئٹہ گئے ہدایت ٹی وی کی طرف سے, وہ میں بعد میں آؤں گا. لیکن آپ نے شادی کے بعد جو بائی روڈ جانے کا فیصلہ کیا, وہ آپ کا تھا یا آپ کی وائف کا فیصلہ؟ نہیں, 2 باتیں تھیں. ایک تو یہاں سے میں ایک کار لے کے جانا چاہتا تھا. ٹھیک ہے. اور یہ نہیں جہیز کے لیے ٹھیک ہے, ویسے اپنے استعمال کے لیے, پاکستان میں اپنے استعمال کے لیے. اور دوسرا میں یہ چاہتا تھا کہ یہ جو ہنی مون کا پیریڈ ہے بیوی کے ساتھ, اس کو گھمایا جائے. واہ واہ. تو ماشاءاللہ آپ کے پھر شادی, کتنے آپ کے بچے ہوئے اور پھر وہ اب کیا کر رہے ہیں؟ الحمدللہ میں نے یہ شروع سے کہہ رہا ہوں کہ زندگی کے ہر موڑ پہ اوپر والے نے مجھے خوشیاں ہی خوشیاں نصیب کی ہیں, اور میں اس کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے. کہ پاک پروردگار نے ساری زندگی بچپن سے لے کر اب تک کامیابیاں ہی کامیابیاں دی ہیں. میری ماشاءاللہ 6 بیٹیاں پیدا ہوئیں, اور بیٹیاں پاک پروردگار نے مجھے ایسی دی ہیں کہ جن پہ میں جتنا ناز کروں وہ کم ہے. میرا شروع سے تھا کہ عورت جو ہے بے شک اس کا مقام گھر میں ہے, مگر ڈپینڈنٹ بالکل جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. الحمدللہ میری بچیاں ڈاکٹر ہیں, میری بچیاں آپٹیشنس ہیں, میری بچیاں لائر ہیں, میری بچی جو ہے ایک وہ فائنانسر ہے, اپنا ایک بہت بڑی, میں یہاں پہ نام نہیں لے سکتا, ان کی جو ہے وہ زونل ڈائریکٹر ہے فائنانس کی. ٹھیک ہے. تو بچیوں کی طرف سے آگے قدرت نے مجھے داماد بھی ایسے دیے ہیں کہ وہ جو بچوں کی کمی تھی وہ میرے دامادوں نے پوری کر دی. یعنی 6 بیٹیاں 6 بیٹے ہو گئے ماشاءاللہ. جی ہاں ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو بیٹیوں کے بھی ماشاءاللہ باپ تھوڑا سا, اب ہمارے جو ناظرین ہیں بیٹیاں ہوتی ہیں تو افسوس, یا اللہ اس کے نصیب اچھے کرے, اور اس طرح کی مشکلات. میں یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے نہیں کہہ رہا, مگر میں
حلفاً یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج تک یہ بات میرے ذہن میں نہیں آئی ہے ماشاءاللہ کہ میری بیٹی ہیں یا بیٹا نہیں ہے. نہ ہی یعنی بات یہ ہے کہ یہ انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ نیگیٹو سوچ رکھتا ہے یا پازیٹیو سوچ رکھتا ہے. صحیح. اپنے بھتیجوں اور بھانجوں میں نے ہمیشہ اپنے بیٹے پائے ہیں اور اللہ انہیں بھی خوش رکھے کہ انہوں نے بھی مجھے ہمیشہ جو ہے اولاد والا پیار دیا ہے. اپنے بھانجوں بھتیجوں سے اگر میں کہوں کہ دن ہے تو کہتے ہیں دن ہے, اگر میں بولوں رات ہے تو کہتے ہیں رات ہے. تابعداری ماشاءاللہ. چلے میں سب تھوڑا ہدایت ٹی وی سے اب جو آپ کا منسلک ہونا اور پھر کیسے ہدایت ٹی وی پہلے دن آپ علماء کرام سے جب ملے تو کیا مجھے مولانا عباس عابدی کا ٹیلی فون آیا تھا ایک رات جی کہ ہم یہ کر رہے ہیں, یہ کر لیا ہے تو ابھی ہمیں کچھ فائنانسز کی ضرورت ہے اور اگر آپ 10,000 پاؤنڈ ہمیں دیں جی تو ہم آپ کو ڈائریکٹر بنانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مولانا عباس عابدی اور مولانا عادل بھی سن رہے ہیں. میں نے ان سے کہا تھا جی 10,000 آپ لے لیں مگر میں ڈائریکٹرشپ نہیں لوں گا. پیسے ان کو دے دیے گئے اور میں نے ڈائریکٹرشپ جو ہے وہ نہیں لی تھی. پھر میں نے دیکھا کہ اس ٹی وی کو تھوڑی سی آرگنائزیشن مائنڈ یو یہاں پہ میں یہ کہتا چلوں کہ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مولویوں کو کیا پتہ ہے, مولانا کیا جانتے ہیں, مگر یہ میں لوگوں کو بتا دوں کہ یو ول بی سرپرائزڈ کہ جو شیعہ عالم دین ہیں یہ واقعاً ہر چیز کا علم رکھتے ہیں. میں خود سرپرائز ہوتا تھا کہ یہ بزنس تو انہوں نے کیا نہیں ہے, تو یہ ایک لمیٹڈ کمپنی فارم کرنا, اس لمیٹڈ کمپنی کی کیا لائبلٹیز ہیں, کیا اسیٹس ہیں, کیا یہ ہے, یہ سب جانتے تھے. مگر پھر بھی چونکہ 2 ہی بندے ایکٹیولی جو ہے یہاں پہ پارٹیسپیٹ کیا کرتے تھے اور اگر ان دونوں میں سے کوئی باہر نکل جاتا تھا تو یہاں پہ کام رکتا تھا اور اگر یہ یہاں پہ ہی بیٹھے رہتے تھے تو باہر والا کام رکتا تھا. اور بات یہ ہے کہ یہ بھی میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ یہ جب اوپر والی جو ہستیاں ہیں وہ جس سے جو کام لینا چاہتی ہیں وہ لیتی ہیں. میرے دل میں ڈالا گیا کہ ہدایت کے لیے جو ہے باہر والا فیلڈ کم از کم کسی کو سنبھالنا چاہیے. اور پھر میں مولانا حضرات کے پاس آیا, یہ جو باہر والی تھی یہ سلسلہ میں نے, اور اس وقت بھی میں ڈائریکٹر نہیں تھا. یہ یاد رکھیے گا. ڈائریکٹرشپ تو جب یہ بند ہوا ایک بار تھوڑا جھٹکا لگا تھا تو اس وقت جو ہے اس کی ڈائریکٹرشپ میں نے پھر لی تھی. اور الحمدللہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ چونکہ میں تھوڑا سا عمر میں ہوں کہ لوگ کسی سے بات جھڑک کے بھی کر لیتا ہوں, کسی سے دعوے سے بھی کر لیتا ہوں, تو میں نے یہ سوچا کہ مجھے یہ باہر والا کام جو ہے اس کی ممبرشپ کا, اس کی ڈیفیکلٹیز کا, اس کے پرابلمز کا, عام بندہ یہ سمجھتا ہے کہ جی وہ تو چل رہا ہے تو بہت ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے. یہ آج بھی مشکل سے چل رہا ہے. اچھا بالکل ضرور. ناظرین کے لیے میں پوچھنا چاہوں گا مولانا, میرے ساتھ 4تھا سوال ہے ماشاءاللہ, تو کیا مشکلات ہیں اور ابھی بھی جن مسائل سے ابھی بھی دو چار ہے ہدایت ٹی وی؟ دیکھیے سب سے بڑی مشکل جو ہے یہ فائنانشل ڈیفیکلٹی ہے. ٹھیک ہے. آپ سب دیکھتے ہیں کہ ٹی وی پہ لکھا آتا ہے کہ اگر میں نے ایک دفعہ نہیں 2-3 دفعہ بیٹھ کے اور یہ لوگوں کو کیلکولیٹ کر کے بتایا تھا کہ ہم آرکیوا وہ کمپنی ہے جو ہمیں آن ایئر کرتی ہے دوسروں سے, اسکائی یا گلوبل نیٹ ورک یا اس قسم کے جو الیکٹرک کے خرچے, کیمروں کے خرچے, جو ٹیکنیکل اکوپمنٹ ہے اس کے خرچے, جو ویجز ہیں ٹیکنیکل سٹاف کی, وہ بھی ہم
جو ہے گھنٹے کی تنخواہ دیتے ہیں، 6 گھنٹے ان سے کام لیتے ہیں. تو بیسیکلی جو ہے وہ اس کی ڈیفیکلٹی آج تک دور نہیں ہوئی ہے، اور وہ ہے فائنانس کی ڈیفیکلٹی. ہر بندہ یہ سمجھتا ہے. میں گیا یورپ میں گیا تو مجھے وہاں پہ اطلاع ملی کہ پتہ چلا ہے جی مولانا تو 10,000 پاؤنڈ تنخواہ لیتے ہیں ان کے. اللہ اکبر. اچھا. میں آپ کو یہاں بیٹھا ہوا یہ حلفاً کہہ رہا ہوں کہ یعنی 500 وہ بھی روک لیا جاتا ہے. میکسیمم تنخواہ جو یہاں سے دی گئی ہے وہ 1,000 پاؤنڈ ہے. ٹھیک ہے. پر منتھ. اور نارملی جو ویج ہے یہاں کی وہ 500 پاؤنڈ ہے. اور مولانا حضرات تو بیچ میں بعض ایسے بھی ہیں جن کو صرف پیٹرول کا خرچہ دیا جاتا ہے. بالکل. یعنی ویج ہے ہی نہیں. بالکل صحیح. تو یہ جو پراپاگنڈا کرتے ہیں لوگ، دیکھیے کوئی کہتا ہے جی یہ مقصر ہے، کوئی کہتا ہے جی یہ ملنگ. اگر ہم ایک قصیدہ لگا دیں تو ہم پہ ملنگیت کا وہ کر دیا جاتا ہے. اگر کوئی عالم دین، دیکھیں ہر عالم دین جو پاکستان انڈیا سے آتے ہیں ہم ان کی تقریر نہیں سن سکتے ہیں. کوئی بات اگر انہوں نے بیچ میں کر دی تو پھر ہم مقصر ہو جاتے ہیں. بات یہ یاد رکھو کہ ہم ملنگ ہیں یا مقصر ہیں، علی ولی اللہ کہنے والے ہیں. اور یہ واحد ٹی وی تھا جس نے آپ کا دفاع 1400 سال سے ہیلپ لیس آپ تھے. بالکل صحیح. کوئی آپ کا، کوئی کہتا تھا ان کا قرآن الگ ہے، کوئی کہتا تھا یہ حج نہیں کرتے زیارت پہ جاتے ہیں، کوئی کہتا تھا یہ نماز کے منکر ہیں، کوئی کہتا تھا یہ روزہ نہیں رکھتے، کوئی کہتا تھا یہ روزہ تو رکھتے ہیں مگر مکروہ کر لیتے ہیں. اب ہر جگہ نمائندگی ہے آپ کی ماشاءاللہ. پچھلے دنوں جو احتجاج ہو رہا تھا آپ کو بلایا گیا، اور بالکل دیگر جو بالکل اس لیے کہ اب دنیا کے سامنے وہ جو جھوٹا پراپوگنڈا کیا جاتا تھا اس پراپوگنڈے کا جواب جو ہے وہ ہدایت نے دے دیا. لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو وہی قرآن پڑھتے ہیں، لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو حج پہ بھی جاتے ہیں، لوگوں نے دیکھا کہ یہ روزہ اگر رات کو کھولتے ہیں کو قرآن کے عین مطابق کھولتے ہیں. یہ وہ چیزیں تھیں. یعنی ہر ایک کو میں کسی دوسرے کے مسلک پہ حملہ کرنے کا نہ وہ اس قابل ہوں اور نہ کرنا چاہتا ہوں. بھائی ہیں ہمارے، مگر صرف اس وجہ سے دور رکھا گیا لوگوں کو. یہ جو جھوٹا پراپوگنڈا تھا یہ کر کے ابھی آپ دیکھیں. کل میں پروگرام پرسن دیکھ رہا تھا، مولانا حضرات بیٹھے تھے اور پاکستان سے ایک نے کال کی اور وہ رو رہا تھا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا بالکل کہ اسلام میں یہ بھی ہوا ہے، یہ بھی ہوا ہے. اور ابھی جب میں نے وہ سارا اپنی آنکھوں سے پڑھ کے اور آپ سے سن کے اس کی تحقیق کی تو میں نے یہ دیکھا کہ آپ لوگ تو صحیح ہیں. اور اس وقت تقریباً 8,000 کے قریب رجسٹرڈ بندہ ہمارے پاس ہے جو یہ صرف ہدایت ٹی وی کی وجہ سے ادھر آیا ہے. تو میں سب لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ خدارا یہ جو پراپوگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ ملنگ ہے، ملنگ تو ہم ہیں بھائی، مولا علی کے ماننے والے ہیں، مگر ہم غالی ملنگ نہیں ہیں اور مقصر بالکل نہیں ہیں. ہم مولا کی جو ہے شان اس کے قائل ہیں. بے شک مولا خود فرماتے ہیں کہ صرف اتنا یاد رکھو کہ ہمارا ایک پیدا کرنے والا ہے، اس کے بعد آپ ہماری جتنی بھی تعریف کرو وہ ایسے ہی ہے جیسے ایک چلو پانی آپ نے سمندر میں پھینکا. اللہ اکبر. اور اسی پہ ہمارا یقین ہے. یہ جو فضول کے پراپوگنڈے ہوتے ہیں ان پہ دھیان مت دیں. اور یہ جو پراپوگنڈا دوسرا کیا جاتا ہے کہ جی مولانا اتنی تنخواہ لے رہے ہیں، میں یہاں پہ بیٹھا قسم اٹھا کے یہ کہہ رہا ہوں کہ آج تک ہدایت ٹی وی سے کبھی کرایہ تک نہیں لیا، یعنی آنے یا جانے کا. تنخواہ تو ایک طرف رہی، بالکل جو ہے میری اولاد میرے یہ ٹرپس جو ہیں انہیں فائنانس کرتی ہے. اور مولانا حضرات بھی جو ہیں وہ بھی، یعنی مولانا عادل سے 10 روپے نکلوانا
ایسے ہی ہے جیسے جوئے شیر نکالنے والی بات. میں حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. کبھی چائے کی پتی یا یہ نہ ہو مہمان ہو تو مولانا عادل سے آپ 10 پاؤنڈ نہیں نکلواتے, کہیں گے بھی تو ہاں کر دیتے ہیں, مگر ملیں گے نہیں آپ کو. اور یہ یہاں کا جو سسٹم ہے وہ الحمدللہ بہت ذمہ داری کے ساتھ چل رہا ہے. اور دیکھیں کتنا چینل کئی آئے کہ ان 3-4 سالوں میں کئی چینل کھلے, وہ بند بھی ہو گئے اور باوجود فائنانشل ڈیفیکلٹیز کے. یہ میں انہیں کریڈٹ دیتا ہوں مولانا عادل اور عباس عابدی کو کہ اس کی ٹوپی اس کے سر, اس کی ٹوپی اس کے سر, ایسے رکھ کے یہ جو اکٹھا ہوتا ہے اسی میں گزارا کر رہے ہیں. اور جہاں سے ایمرجنسی آتی ہے اس سوراخ کو بند کرتے ہیں, تب تک دوسرا سوراخ جو ہے دوسری جگہ پہ. ویری ڈیفیکلٹ. مگر میں تو ان سے کہتا ہوں, یہ بعض اوقات کہتا ہوں کہ یہ میرے بزنس میں اگر یہ پرابلم مجھے آتے تو میں تو بھاگ جاتا ہوں. تک کا بالکل. اچھا ویسا بریک کا وقت ہوا چاہ رہا ہے. بریک پر جانے سے پہلے یہ جو اپنوں کی آپ نے بات کی تو اس پر افسوس ہوتا ہے یا اور زیادہ آپ میں ہمت پیدا ہوتی ہے کہ نہیں جہاں پر آپ کی خدمات کچھ سا مارلی ہرٹ فیل ہوتا ہے, بندہ ڈاؤن ہوتا ہے. آفٹر آل ہم ہیومن بینگ ہیں, وہ تو نہیں ہے. مگر ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ جو اس کے چلانے والے ہیں وہ کوئی اسپیشل ہی ہیں, وہ ہم لوگ نہیں ہیں 100%. کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی طریقے سے فائنانس کا کیسے بندوبست ہو جاتا ہے, یہ آج تک ہم بھی جو ہے یہ اس کا سراغ لگانے میں مشغول ہے. ماشاءاللہ, بہت شکریہ. تو ناظرین اب وقت ہوا چاہ رہا ہے بریک کا, اور بریک کے بعد بھی میجر صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. میرے پاس جو کچھ پوچھنے کا تھا اور مزید کچھ میں بھی پوچھوں گا, لیکن آپ کی کالز بھی ہم کھولیں گے اور آپ بھی میجر صاحب سے پوچھ سکتے ہیں. اور جو آج کا سوال ہے ہدایت ٹی وی پر سب سے زیادہ ٹیلی کاسٹ ہونے والا کون سا پروگرام ہے, تو اس کا جواب بھی لائیں گے, اور مجھے امید ہے آپ بھرپور حصہ لیں گے اس چھوٹی سی بریک کے بعد.